آج میں کچھ آپ کو بتانا چاہنے جا رہی ہوں، شاید اس سن کر آپ کو یقین نہ آئے کہ ایک انسان ایک چھوٹی سی غلطی پر کسی کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ میں کبھی بھی عام سی ایک لڑکی تھی، میری آنکھوں میں خواب تھے، دل میں محبت تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں ہر وہ شخص اچھا ہوتا ہے جو آپ سے میٹھی باتیں کرتا ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کچھ میٹھی باتیں زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ میری کہانی کالج کے دنوں سے شروع ہوئی۔ میں کالج میں پڑھتی تھی، ہنسی مکھی طبیعت تھی اور دوستوں کے ساتھ شرارتیں کرنا، کلاس میں ہنسی مذاق کرنا، یہی میری زندگی تھی۔ اسی کالج میں ایک لڑکا حارث جو مجھے بہت زیادہ دیکھتا تھا، ایک دن میری سہیلی نے ہنس کر کہا، عائشہ لگتا ہے تم پر مرتا ہے۔ تو میں نے مذاق میں کہہ دیا، مرنے دو، مجھے کیا ہے۔ ہم دونوں ہنس پڑی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ایک چھوٹی سی شرارت کسی کے دل میں اتنی بڑی چوٹ بن جائے گی۔ وہ سالوں بعد بھی اس کا بدلہ لینے کے لیے سوچے گا۔ ایک دن حارث نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ میں نے پہلے ہی غصے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا اور پورا کالج دیکھ رہا تھا۔ حارث نے اپنی گال پکڑی اور میری طرف دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے لگا بات ختم ہو گئی ہے، لیکن اصل میں اسی دن ایک ایسی کہانی شروع ہوئی تھی جس کا اہتمام میری زندگی برباد کرنا تھا۔ کچھ دن بعد حارث میرے سامنے نہیں آیا، مگر اس کے دوست سلمان نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ سلمان بہت نرم لہجے میں بات کرتا۔ پہلے اس نے صرف دوستی کی، پھر میری پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگا، پھر میرے پسند ناپسند جاننے لگا۔ پھر ایک دن اس نے کہا، عائشہ مجھے نہیں معلوم یہ بات کہنا درست ہے یا نہیں، لیکن میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، مگر وہ پیچھے نہ ہٹا۔ وہ روز مجھے میسج کرتا، کبھی کہتا تم نے آج کھانا کھایا ہے، کبھی اپنا خیال رکھا کرو، کبھی کچھ تم اداس لگ رہی ہو کیا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کی عادتیں اچھی لگنے لگی۔ مجھے لگتا تھا شاید یہ محبت سچی ہے۔ میں بھی اس کے لیے دعائیں کرنے لگی، اس کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ ایک دن مجھے خود سے احساس ہوا کہ میں سلمان سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کو دل سے چاہا تھا۔ میں نے اپنی ہی سہیلی سے کہا، مجھے لگتا ہے سلمان میرے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ ہنس کر بولی، تو پھر گھر والوں سے بات کرو نا۔ پھر میں نے کہا، وہ کہتا ہے شادی کریں گے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے خوابوں کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی گئی ہے۔ کچھ عرصے بعد سلمان نے اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج دیا۔ دونوں خاندان ملے، میری منگنی ہو گئی۔ میرے گھر میں خوشیاں تھیں۔ امی میری شادی کے کپڑے دیکھتی، میرے ابو میری شادی کے خرچے کے حساب کتاب کرتے، اور میں ہر رات دن مستقبل کے بارے میں سوچتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی سنور جائے گی، لیکن آسمان کہ کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ لیکن وہاں صرف ایک بدلہ تھا۔ وہ حارث کا دوست تھا اور حارث نے اسے میرے قریب آنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ حارث نے آسمان کو پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ اس لڑکی کو اپنی محبت میں گرفتار کرو، تو آسمان نے ایسا ہی کیا۔ اس نے مجھے جھوٹے وعدوں میں گرفتار کر لیا۔ پھر شادی کا دن آ گیا۔ میرے دل میں خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج میری محبت مجھے ہمیشہ کے لیے مل جائے گی۔
لیکن شادی کے دن ایک عجیب سی بات ہوئی۔ آسمان نے اپنے چہرے سے مکمل طور پر ڈانپ رکھا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تو یہ ایسا کیوں کیا؟ تو ہنس کر کہتا کہ ہمارے ہاں شادی والے دن دلہا چہرہ نہیں دکھاتا۔ تو ہم نے بھی یقین کر لیا، نکاح ہو گیا۔ میری زندگی بدل گئی۔ میں آسمان کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ راستے بھر میرے دل میں عجیب سی خوشی تھی، لیکن جب ہم ایک کمرے میں اکیلے ہوئے تو آسمان نے آہستہ سے اپنا سہرا اتارا، تو میں نے عجیب سی اس کے چہرے کو دیکھا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ میں چیخ نہ سکی۔ میرے سامنے آسمان نہیں، حارث تھا، وہی حارث جسے میں نے کالج میں تھپڑ مارا تھا۔ وہ لڑکا جیسے میں سمجھتی تھی کہ میری زندگی سے نکل چکا ہے، میرے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ میرے منہ سے صرف اتنا نکلا، تم؟ حارث نے سرد نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، ہاں میں۔ اور میں کانپنے لگی۔ لیکن آسمان، وہ ہنس پڑا۔ آسمان نے صرف تمہیں میرے لیے تیار کیا تھا۔ مجھے اس لمحے سمجھ آ گیا کہ میری پوری زندگی ایک جھوٹی تھی۔ میری منگنی، میری خوشیاں، میرے خواب ایک ساز تھے۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ حارث نے جواب دیا، یاد ہے نا کالج میں تم نے مجھ سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا؟ میں خاموش ہو گئی اور بولی کہ تم تھپڑ کبھی نہیں بھول سکے۔ پھر اس نے کہا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، لیکن میں نے تم سے معافی مانگی تھی۔ معافی اتنی آسانی سے؟ اس دن مجھے اندازہ ہو چکا تھا، کچھ لوگ معافی نہیں چاہتے، بدلہ چاہتے ہیں۔ شادی کے پہلے دن ہی حارث نے مجھے بتا دیا کہ میں اس کی بیوی نہیں، اس کے بدلے کا ذریعہ ہوں۔ وہ مجھے اپنے گھر والوں سے دور لے گیا۔ کچھ دن بعد ہم ایک ہی شہر میں چلے گئے جہاں میرا نہ کوئی جاننے والا تھا۔ میرے فون بھی اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے پوچھا کہ مجھے میرے ماں باپ سے بات کرنے دو۔ وہ کہتا، تمہیں اب کسی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں روتی رہی، امی کو فون کرنے کے لیے ترستی رہی، مگر وہ مجھے کسی سے رابطہ نہ کرنے دیتا۔ دن گزرتے گئے، اس کا رویہ بد سے بدتر ہوتا گیا۔ ہر چھوٹی بات پر مجھے ذلیل کرتا۔ کبھی کہتا تو میرے گھر میں بیوی بن کر نہیں، سزا بن کر آئی ہو۔ کبھی میرے سامنے پرانی باتیں دہراتا، وہ تھپڑ یاد کراتا مجھے، اور میں ہر بار رونے لگ جاتی۔ میں نے کئی مرتبہ اسے سمجھانے کی کوشش کی، حارث میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، لیکن تم نے بدلے کے لیے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ وہ کہتا، ہاں تم اسی کی طرح رہنے، اسی کی لائق ہو۔ میں گھر میں کام کرتی، کھانا بناتی، صفائی کرتی، گھر کے دوسرے لوگوں کے سامنے بھی مجھے بے عزتی کرتا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میں انسان نہیں، کوئی ایسی چیز ہوں جسے چاہو ڈانٹ دو، جسے چاہو خاموش کر دو۔ کبھی وہ مجھ پر ہاتھ میں بھی اٹھاتا، میں ڈر جاتی، کمرے میں بند ہو کر روتی، اور پھر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر خود سے سوال کرتی، آشا تم کہاں آ گئی ہو؟ مجھے اپنے پرانے دن یاد آتے، وہ کالج، وہ سہیلیاں، امی ابو، پھر مجھے اپنا گھر یاد آتا۔ میں سوچتی کاش میں ایک بار امی کے گلے لگ جاؤں، لیکن میرے لیے گھر جانا بھی جرم بن چکا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے حارث سے کہا، مجھے گھر لے چلو، میں صرف امی سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ بولا، نہیں۔ میں نے کہا، میری ماں ہے۔ وہ غصے میں بولا، اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، شوہر وہ ہوتا ہے جو حفاظت کرے، سزا نہیں دیتا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا کہ تم نے مجھے جو تکلیفیں دی ہیں نا، وہ کبھی تمہیں نہیں بھلا سکوں گا۔ میں نے کہا، پھر بھی مجھے آزاد کر دو۔ اس نے میری طرف دیکھا، آزاد اتنی آسانی سے؟ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے کبھی خوشی سے آزاد نہیں کرے گا۔ اس رات میں بہت دیر تک روئی، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں اسی طرح خاموش رہی تو میری زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اپنے والدین تک پہنچنا ہوگا۔ کئی ہفتوں بعد ایک دن حارث گھر سے باہر گیا۔ میں نے موقع دیکھا، ایک پڑوسن سے مدد مانگی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، لیکن پھر میں نے اس سے مدد کی اپیل کی تو اس نے میرے ابو کو فون ملا دیا۔
دوسری طرف ابو کی آواز آئی۔ بس ایک لفظ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں کچھ نہ بول سکی۔ بار بار پوچھ رہے تھے عائشہ کیا ہوا ہے، میں صرف اتنا کہہ سکی ابو مجھے ادھر سے لے جائیں۔ ابو کی آواز کانپ رہی تھی۔ بیٹا تم کہاں ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں ابھی لینے آ رہا ہوں۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ حارث کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس بار میں اکیلی نہیں، میرے والدین میرے ساتھ تھے۔ اگلے دن وہ آ گئے۔ بہت بحث ہوئی۔ حارث نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے مجھے ایک قصوروار ٹھہرایا۔ اس نے کہا مجھے تھپڑ اس نے کیوں مارا تھا؟ میرے ابو نے آنسوؤں کے ساتھ جواب دیا، بیٹا اگر اس نے غلطی کی تھی تو اسے سمجھانا چاہیے تھا، اس کی پوری زندگی برباد کرنی تو نہیں چاہیے تھی۔ حارث خاموش ہو گیا۔ امی میرے پاس آئی، انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ میں ان کے سینے سے لگ کر اتنا روئی کہ جیسے برسوں کا درد ایک ساتھ باہر آ گیا۔ امی نے صرف اتنا کہا، بیٹا تم بہت برداشت کر لیا، اب خود کو مزید سزا مت دینا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن میری کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی۔ میرے دل میں آج بھی ایک سوال ہے، ایک تھپڑ کی سزا پوری زندگی کی بربادی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے کسی کے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، مجھے اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے تھا، لیکن میری ایک غلطی نے کسی دوسرے انسان کو یہ حق نہیں دیا تھا کہ مجھے دھوکے سے اپنی محبت میں گرفتار کرے اور شادی کے نام پر میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا جائے اور پھر میری زندگی کا عذاب بنا دیا جائے۔ آج میرے والدین میرے ساتھ ہیں، میں بھی بہت کچھ بولنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن بات سیکھنا چاہتی ہوں کہ محبت وہ نہیں ہے جو آپ کو قید کرے، محبت وہ نہیں جو آپ کو ہر وقت خوف میں رکھے، محبت وہ نہیں ہے جو آپ کی ماں باپ سے دور کرے، محبت تو بالکل بھی وہ نہیں ہے جو بدلے کے لیے استعمال کی جائے۔ اگر کوئی انسان آپ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن آپ کو ذلیل کرے، ڈرائے، مارے یا آپ سب سے کاٹ دے تو اسے محبت کا نام مت دیں، کیونکہ محبت انسان کو توڑتی نہیں، محبت انسان کو سہارا دیتی ہے۔ اگر کسی رشتے میں عزت نہیں تو صرف محبت باقی کہاں سے آ جاتی ہے؟ محبت بھی نہیں۔ وہ لڑکی جس نے کبھی ایک تھپڑ مارا تھا اور پھر ایک ایسے شخص کے ہاتھ اپنی زندگی کا سب سے بڑا ظلم برداشت کیا جس نے ایک لمحے کو اپنی پوری زندگی کا بدلہ بنا لیا۔ لیکن آج میں نے خود کو معاف کر دیا ہے اور اب اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ کسی کی غلطی کی سزا بھگتتے انسان کو اپنی پوری زندگی نہیں گنوانی چاہیے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔